جی دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جہاد۔ ارشاد خداوندی ہے قرآن میں سورہ بقرہ ورس نمبر 217 سورہ 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ کرنا تم پر فرض کیا جاتا ہے اور اس حالت میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے دوسری چیز کی نسبت بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ تفسیر صغیر سے میں نے پڑھا ہے۔ اب ایک چیز اس اللہ کے حکم سے بڑی صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے یہ کوتب علیکم قتال سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جہاد کا، جنگ کا، قتل کا جو قتال جو ہے اس کا حکم فرض کیا جا رہا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو ناپسند ہوگا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھی ہے، یہ لیکن تم پہ فرض کی جاتی ہے۔ اب اس کے مقابل پہ ایک اور ہمارے سامنے تحریر آتی ہے جو ایک مدعی نبوت کی تحریر ہے، جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جو نبوت کا، مسیح موعود کا، مجدد کا، رسول کا اور بھی بہت سے دعوے رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی ایک اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی ایک اللہ کا حکم ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنے 28 مئی سن 1900 کے ایک اشتہار میں یہ لکھتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہار رات کی تیسری جلد میں آپ صفحہ 295 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ریکوگنائز کر رہے ہیں کہ تلوار کا جہاد ہوتا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آج سے، آج کی تاریخ سے وہ خدا کے حکم سے بند کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب اللہ نے ایک اور حکم جاری کر دیا بقول ان کے۔ پہلی چیز تو اب یہاں پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بجائے زیادہ سوالوں میں جانے کے جو ایک دو اہم سوال ہیں ان پہ بات کی جائے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اب اس کے اندر سے نہ کوئی چیز باہر جا سکتی ہے، نہ باہر سے اس کے اندر کوئی چیز آ سکتی ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اب میرے پاس بھی ایک حکم ہے، اب اس حکم کو کیا قرآن میں شامل کریں؟ اگر اس کو باہر رکھیں تو قرآن کا وہ حکم جو ہے کیا اس کو منسوخ سمجھیں؟ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم کہ مرزا صاحب نے یہ تو لکھ دیا کہ خدا کے حکم سے بند کیا جاتا ہے۔ احمدی دوستو، میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنے کسی بھی اسکالر سے، اگر جماعت میں کوئی اسکالر ہے تو کسی بھی اسکالر سے، کسی بھی مربی سے، کسی بھی امیر سے یا خلیفہ صاحب سے یہ پوچھ کے بتا دیجئے کہ اس وحی خداوندی کے الفاظ کیا ہیں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پہ یہ جو حکم ان کو دیا، جو وہ کہہ رہے ہیں آج سے اللہ کے حکم سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا بند کیا جاتا ہے، اس وحی کے الفاظ کیا ہیں، اس کے اصل الفاظ کیا ہیں؟ احمدی دوستو، میں بڑا مشکور ہوں گا کہ اگر وہ آپ وحی کے اصل الفاظ جو ہے وہ پروڈیوس کر دیں کہ وہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتا دیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم اپنے پہلے احکامات کو جو جہاد کے سلسلے میں ہے، جس کا میں نے ابھی حوالہ ترجمہ پڑھا تھا، اس کو یہ برقرار رکھتا ہے یا اس کو منسوخ کرتا ہے؟ اگر آپ ان دو سوالوں کے جوابات اپنی جماعت کے کسی بھی اسکالر سے، خلیفہ صاحب سے، امیر صاحب سے، آپ کے بڑے ہیں، مطلب اچھے مطلب جنہیں آپ قابل سمجھتے ہیں، وہ حافظ مظفر ہیں، مجیب راشد صاحب ہیں، یہاں ہمارے کینیڈا میں جناب نسیم مہدی صاحب ہیں،
یہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, اور آپ جانتے ہیں ان کو. کسی سے پوچھ کے بتا دیجیے کہ جی یہ کیا سلسلہ ہے, بجائے تعویلات پہ جانے کے یا کچھ اور کرنے کے. پلیز خدا را وہ چیزیں نہ کیجیے گا کہ جی یہ دیکھیں وہ دیکھیں. مجھے بھی پتا ہے, میں بھی جانتا ہوں حدیث میں کیا آیا کیا نہیں آیا, لیکن بات یہاں پہ سیدھی ہو رہی ہے کہ ایک طرف خدا کا حکم ہے اور ایک طرف دوسری طرف 28 مئی سن 1900 کو ایک نیا حکم آ رہا ہے اور اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے. اور وہ شخص جو ہے مدعی نبوت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی, وہ فرما رہے ہیں کہ آج سے انسانی جہاز جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا. وہ خدا کا حکم کیا ہے, اس کے الفاظ کیا ہے, آپ یہ بتا دیجیے اس وحی کے الفاظ کیا ہے, وہ حکم ہے کیا اپنے اصل الفاظ میں سے, پلیز یہ دیجیے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا دوستو, بات یہ ہے کہ آپ شخصیت پرستی کو چھوڑ دیجیے. آپ اس چیز کو چھوڑ دیجیے کہ آپ نے کسی کی ذات کو منوانا ہے, آپ نے سچ ثابت کرنا ہے کہ یہ مرزا صاحب سچ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سچائی ہے کیا. آپ خدا را مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں اور پھر خود تقابلی جائزہ لیں کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے. کیا مرزا صاحب قرآن کے خلاف ہی تو باتیں نہیں کر رہے؟ کیا مرزا صاحب قرآن کے لیے کہہ کر کہ جی میں قرآن کا خادم ہوں, جی میں قرآن کا فالوور ہوں, میں رسول کا خادم ہوں, لیکن در حقیقت جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو وہ فیل کر رہے ہیں, وہ کہیں ان سب کے منافی تو نہیں ہے؟ اب تقابلی جائزہ تو لیں, آپ دیکھیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح اس چیز کو, تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. اگر آپ کو اپنی فکر ہے اور آپ اگر اسی طرح کے, چونکہ ہمارے آباء و اجداد, کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ جیسے اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ, ٹھیک ہے میرے ماں باپ پہن بھی تھے, بالکل تھے, قادیان سے